السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 39ویں کلاس میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اسماء کی پہچان کی ضروری علامتیں۔ جیسے کہ ہمیں پڑھ چکے ہیں ہم کہ قرآن مجید کے ترجمے کے لیے اسماء اور افعال کی یعنی ناؤنس اور ورڈز کی پہچان بہت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عربی کے اسماء اور افعال 3 حروفی لفظ میں سلامتیوں کے حروف کی خاص ترکیب سے شامل ہونے سے بنتے ہیں۔ ذیل کی علامتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب اگر کسی اسم کی پہچان میں مشکل تو ہو سکتا ہے وہ اسم جمع ہو اس اسم کی جس کی یہ جمع ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب اور سلف ان کی جمع اسلاف، اسی طریقے سے اور جو دوسرے اوزان ہیں۔ اب علامتیں دیکھیں۔ سب سے پہلے تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہمیشہ صرف اسماء کے آخری حروف پر لگتے ہیں۔ افعال میں کبھی بھی آخری حروف پر 2 زیر 2 زبر 2 پیش نہیں آتے، تو جیسے حسابن، یومن، کعبتن۔ نمبر 2، الف لام ہمیشہ اسماء سے پہلے لگتا ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آپ الف لام لگا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ الف لام لگنے کے بعد ایک پیش رہ جاتا ہے اور الف لام ہمیشہ اسم کی نشانی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے میم۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم ہو، بشرطے کہ اس ثلاثی کا میم نہ ہو، جب ثلاثی کے علاوہ چوتھا کوئی حرف میم ہوگا تو وہ لازم بات ہے کہ اسم کا میم ہوگا، تو میم ہمیشہ اسماء کے شروع میں لگتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے لیے میم کے اوپر زبر یا زیر ہوگا، جیسے مسجد، مفتاح اور مزید فی، جو ہم ابھی پڑھا نہیں ہم نے، لیکن کیونکہ اب جب ترجمے کی بہت ساری آیتوں کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ کلاسیں ابھی اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں 20-25 کے قریب اور ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتی رہیں گی، لیکن ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ اسماء کی پہچان اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں افعال کی پہچان کی علامتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کر لیں گے۔ تو مزید فی کے جو اسماء اور افعال ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن آپ استعمال جیسے استعمال مزید فی کا لفظ ہے اور وہ بھی 8واں باب، 8 باب ہے ٹوٹل، تو استعمال میں سین تے لگتا ہے ثلاثی کے ساتھ، تو مزید فی کے اسماء کے ساتھ ہو یا تو اس صورت میں جب مزید فی کا اسم ہو تو میم کے اوپر پیش آتا ہے، جیسے یہ محدث، یہ دال کے اوپر ترجیح دے، یہ مزید فی کی علامت ہے۔ تو مبلغ، تو میم کے اوپر پیش آیا تو دیکھیں، تو میم کے اوپر پیش یہ مزید فی کا لفظ ہوتا ہے، اور یہ زبر، مفعول اور مقتل یا مفتاح یہ ثلاثی مجرد کے اسماء ہیں۔ نمبر 4، 3 حرفی لفظ کے فا کلمے، یعنی پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد الف لگ جاتا ہے، جیسے فاعل، خالق۔ نمبر 5، 3 حرفی لفظ کے لام کلمے سے پہلے یا لگ جاتا ہے، یعنی لام کلمے سے پہلے جیسے فعل آخری حرف ہے 3 حروف میں سے، تو لام سے پہلے یا لگ جاتا ہے، تو خبیر، جمیل۔ تو یہ دیکھیں یہ لام یا جو ہے را سے پہلے لگا، 3 حروف ہیں اس کے، خا بارا، اس کے 3 حروف ہیں جیم میم لام، تو یا لگ گیا، تو 3 حروف میں پہلا لفظ، 3 حروف میں فا کلمہ، لام کلمہ اور عین کلمے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلا حرف، دوسرا حرف، تیسرا حرف، فعلا کا۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پر 3 حرفی لفظ کے لام کلمے سے پہلے واو لگتا ہے، یعنی وہی آخری والے حرف سے پہلے، جیسے غفور، غین فارا ثلاثی تھا، را سے پہلے واو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شکور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، قدردان جس کے معنی ہوتے ہیں شین کا فرا، ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم ثلاثی کو
काली यानी ब्लैक कलर की कोडिंग में रखेंगे। 3 हुर्फी लफ्ज के लाम कलमे यानी वही आखिरी वाले हरफ से पहले अलिफ लग जाता है, जैसे किताब। जितने भी ऐसे अल्फाज होंगे वो सब इस्म होंगे। 8वें नंबर पर 3 हुर्फी लफ्ज से पहले अलिफ लग जाता है, यानी या काफ बा रा था तो अलिफ लग गया पहले, तो अकबरू तो ये इस्म है, अहकरू ये इस्म हो गया। इसी तरीके से 3 हुर्फी लफ्ज के ऐन कलमे पर तजदीद और लाम कलमे से पहले अलिफ लाम लगा देते हैं, गफ्फारुन, सफ़ाकुन। इसी तरीके 3 हुर्फी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून लग जाता है तो फुरकानुन, कुरआनुन, ये सब इस्म होते हैं। तो क्योंकि तर्जुमे के लिए हमें इस्म को अलहदा करना पड़ता है, और फ़ेल में हमेशा टेंसेस होते हैं, इस्म में टेंसेस नहीं होते, बल्कि किसी भी चीज़ का नाम होता है हम उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए पहचान बहुत ज़रूरी है। नंबर 11, जिस लफ्ज़ से पहले हुर्फ जर लगा हुआ हो वो हमेशा इस्म होता है, जैसे फिल मस्जिदी, अलल अर्दी। 12वें नंबर पर जो लफ्ज सलासी से बना हुआ हो और बीच में जज़म हो वो हर हालत में इस्म होगा, मसलन शुक्रुन, फिस्कुन। इसी तरह 13 नंबर पे कुरान मजीद में बहुत कम अस्मा गैर अरबी भी आए हैं, दाऊद, जालूता, जालूत, इसराइल, इब्राहिम। तो नंबर 1 में 2 चीजें ध्यान में रखने की हैं, गैर अरबी अस्मा में तनवीन नहीं आती और ना अलिफ लाम लगता है, फाइल होने की सूरत में सिर्फ एक पेश आता है, जैसे दाऊदू, इब्राहिमू। नंबर 2, मफऊल और मजरूर होने की सूरत में, यानी आखिरी हरफ पर अगर जेर भी लगना हो तो जेर नहीं लगता बल्कि एक जबर लग जाता है। गैर अरबी इसम के आखिरी हरफ के नीचे जेर नहीं आता तो हमेशा वो जालूता या इसराइलिया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।